حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی جان، مال اور خاندان سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا، ایک سچے عاشق رسول جن کی قربانیوں کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ مکہ مکرمہ کی امیر ترین خاتون تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خوبصورت دکھتے اور خوبصورت لباس پہنتے، حتیٰ کہ اس دور میں آپ کا لباس یمن سے سل کر آیا کرتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جہاں کہیں سے بھی گزرتے، وہ جگہ آپ کے عطر کی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ضرور یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے، اسی وجہ سے یہاں سے اتنی خوبصورت مہک آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو جاننے کے لیے متجسس ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ چھپکے سے دارالارقم گئے اور وہاں پر صحابہ کے حلقہ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا تو بات دل میں اتر گئی، تو پڑھ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ اب آپ روزانہ دارالارقم آیا کرتے تھے اور صحابہ کے ساتھ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، مگر خفیہ طور پر، کیونکہ اس دور میں بطور مسلم مکہ میں پکڑے جانا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک شخص جس کا نام عثمان ابن طلحہ تھا، اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دارالارقم جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بار نہیں دیکھا بلکہ کئی بار دیکھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ اس کے بعد آپ کی والدہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا بیٹا ہمارے دین سے پھر گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کی والدہ نے یہ سنا تو مشرکہ تھی، وہ یہ سن کر غصے میں آ گئی۔ آپ کے والد وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ چچا کی زیر سرپرستی تھے، چچا ہی خاندان کا نظام سنبھالتا تھا۔ جب چچا کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کئی سو حربے آزمائے ہوئے ہوں گے، مگر پھر اس نے ایک آخری حربہ استعمال کیا اور کہا کہ جو تم عیش و عشرت، مال و دولت کی بنا پر عیش کر رہے ہو نا، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ سب مشرکین کا ہے، تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے۔ پھر کیا تھا، بے قدر کود پڑا عشق آتش نمرود میں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر چچا نے روکا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کپڑے بھی ہیں نا تمہارے بدن پر، انہیں بھی اتارو، یہ بھی تمہارے مشرک باپ کے ہیں۔ سب کچھ لے لیا، اب بس سطر چھپانے کے لیے کپڑے ہیں۔ اب مصعب بن عمیر ایک ایسے شخص ہیں جن کے پاس نہ ہے تو گھر ہے اور نہ ہی خاندان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دعوت تبلیغ کے لیے ایک جماعت تشکیل دی۔ اس جماعت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ حبشہ گئے اور وہاں پر دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مدینہ کا سردار جس کا نام حزید بن اسید تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے مصعب، تم یہاں پر وہی فتنہ پھیلانے آئے ہو جو کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پھیلا رہا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے آپ میری بات سن لیجئے، اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ تو اس نے کہا چلو شروع کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کھولا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی۔ ابھی کچھ ہی کلام پڑھا تھا کہ اسید کہنے لگا کہ اتنا اچھا کلام، اتنی اچھی بات، میں نے اتنی اچھی بات اپنی پوری زندگی میں نہیں سنی۔ اے مصعب، میں اس کلام پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اسید اپنے قبیلے گیا اور وہاں
اپنے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سب میری اطاعت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تو کیا تم اس کلام پر، اس دین پر ایمان لاؤ گے جس پر میں ایمان لایا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے 75 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو آپ کے بدن پر چادر تھی جس پر بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم نے دیکھا تو رونے لگے کہ کہاں پر یمن سے لباس سل کر آیا کرتا تھا اور آج دیکھو کہ عشق رسول میں کیا حل بنا لیا۔ مصعب بن عمیر کی قربانی کا اندازہ غزوہ احد سے لگایا جا سکتا ہے۔ غزوہ احد جو کہ اسلام کے سب سے بڑے معرکوں میں سے ایک ہے۔ غزوہ احد میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے غزوہ احد کا درہ چھوڑ دیا تو کفار کو موقع مل گیا اور انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کرنے کا ارادہ بنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے دوسرے حملے کی تیاری کی کیونکہ پہلا حملہ ان کا ناکام ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اس جنگ میں اسلام کا علم اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کفار پہاڑی پر سے حملہ کر رہے ہیں تو آپ نے فوراً اپنا گھوڑا کفار کے لشکر کی طرف دوڑایا اور زور زور سے تکبیر پڑھنے لگے جس کی وجہ سے کفار کا لشکر مشتعل ہو گیا۔ اب تمام کفار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہیں۔ آپ زور زور سے بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ ایک کفار نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا مگر آپ نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، پھر بھی زور سے پڑھ رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ پھر ایک اور بار ہوا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا مگر پھر بھی اسلام کے علم کو چھوٹنے نہ دیا۔ جو کچھ بھی دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا ان سے علم کو پکڑے رکھا اور پھر پڑھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ آخر کار ایک آخری وار ہوا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں سچا عاشق رسول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ آپ کی میت کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ آپ کی میت کو دیکھ کر رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے حقیقی آدمی مصعب ہے۔ آپ کے جسم پر 71 جگہ تلواروں اور زخموں کے نشان تھے۔ جب تدفین کا وقت آیا تو ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مصعب بن عمیر کا کفن اتنا چھوٹا ہے کہ اگر سر ڈھانپے تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھانپے تو سر کھل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھاس لو اور سطر کو صرف کفن سے مصعب بن عمیر کے چھپا دو، باقی حصے پر گھاس ڈال دو۔ اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ جب کہاں پر یمن سے لباس آ رہا ہے اور عشق رسول میں جب تدفین کا وقت آیا ہے تو کفن بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ اسے کہتے ہیں ترک دنیا کہ کہاں اعلیٰ اور عمدہ لباس ہوتا تھا اور صرف عشق رسول میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اب صرف جان ہی تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر قربان کر دی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ اسی طرح کے مزید اسلامک واقعات جان سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔